أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين وخير المعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. بلا تفاوت في اعتبار الخبر بينما إذا كان المخبر به تمامه أو ما له دخل فيه وبه قوامه كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها. گفتگو آئین ہماری سابقہ مباحثے میں اس میں ہو رہی تھی کہ اجماع منقول حجت ہے یا حجت نہیں ہے. مصنف قدس سرور نے کہا کہ اجماع منقول بخبر الواحد اس کے جتنے بھی طریقے اور اقسام ذکر کیے، چاہے بنحو اجماع دخولی ہو، بنحو اجماع حدثی ہو، بنحو اجماع لطفی ہو یا تشرفی، بلحاظ نقل مسبب، یہ کیا ہے، سارے اجماع کے اقسام حجت نہیں ہیں سوائے اس صورت کے کہ جہاں پر نقل اجماع نقل السبب والمسبب عن حسن ہو، یا جہاں پر نقل سبب عن حسن ہو لیکن مسبب کا نقل عن حسن ہو، لیکن جس طرح نقل سبب اور مسبب کے درمیان میں ملازمے کا ناقل قائل ہے، اس طرح منقول الیہ بھی قائل ہو تو اس صورت میں کیا ہے، اس کے لیے بھی حجت ہوگا. لیکن جہاں پر اجماع کا نقل کرنے والا سبب کو نقل کرتا ہے اور مسبب کے درمیان میں یعنی کشف رائے معصوم کے درمیان میں ملازمہ جو پایا جاتا ہے اس کا منقول الیہ قائل نہیں ہے تو یہ اجماع اس کے نسبت حجت نہیں ہوگا. پھر کہا کہ الا کہ زمانے میں اخرا کرے، دوسرے اجماع کو اس کے ساتھ منظم کرے، شہرت فتویٰ کو اس کے ساتھ منظم کرے، باقی کیا ہے کسی روایت ضعیف کو اس کا معید قرار دے الی آخرہ. اور پھر اس میں فتلخص سے اس کا خلاصہ کیا اور بالنتیجہ کیا ہے، یہاں تک اب ہم پہنچ چکے تھے. ولا تفاوت، یہاں تک پہنچے تھے انشاءاللہ. ولا تفاوت فی اعتبار الخبر بینما اذا کان المخبر به تمامه او ما له دخل فیہ. یہ حقیقت میں ایک اشکال تھا. اشکال یہ تھا کہ خبر کیونکہ اجماع حجت ہے، اسباب حجیت خبر واحد پاس ہمارے اجماع منقول بخبر واحد میں ہیں، تو جو ادلہ حجیت خبر واحد پر دال ہیں وہی ادلہ حقیقت میں اجماع منقول بخبر واحد کی حجت پر دال ہیں. تو سابقہ درس میں آخر میں یہ مطلب ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی آ کر کہے کہ یہ ادلہ تو قائم ہے اس بات کے اوپر جہاں پر خبر تام السبب ہو، عن حسن ہو، کس کے لیے، کشف رائے معصوم کے لیے، وہاں پر یہ ادلہ قائم ہیں کہ کیا ہے، خبر حجت ہے. لیکن جہاں پر کیا ہے جی، تام السبب نہ ہو، جزء السبب ہو. مثلا آپ نے جو طریقہ بتایا کہ اجماع منقول ہے اس کے ساتھ دوسرے اجماع کو ہم کیا ہے منظم کرتے ہیں، یا حال ناقل مسئلہ مبتلا بھی ہے یا نہیں ہے، اور الفاظ نقل صریح ہے یا یہ اس طرح کے قرائن سے یہ منظم کرتے ہیں اور منقول الیہ کو اس کشف رائے تام ہوتا ہے معصوم کے اس کے مطابق، تو یہ اجماع حجت ہوگا. یہ ساری چیزوں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اجماع مجموع کیا ہے حجت ہوگا اس صورت میں، نہ کہ فقط اجماع. جبکہ ہم جو ثابت کرنا چاہتے ہیں اجماع وحدہ وحدہ یہ حجت ہے، یعنی اجماع منقول بخبر الواحد، نہ کہ مع الزمائم اخرى. واضح انشاءاللہ تعالی. لہٰذا اگر ایسے موارد میں جہاں آپ دوسرے ضمائم اور دوسری چیزوں کو منظم کر کے اجماع منقول کو حجت ثابت کرتے ہیں، وہاں پر فقط اجماع نہیں ہے، آثار فقط اجماع پہ مترتب نہیں ہو رہے. اثر مثلا وہ کشف رائے معصوم بلکہ مجموع پر اثر مترتب ہو رہا ہے.
اثر شرعی جو کہ کشف رائے معصوم ہے وہ اجماع پلس وہ ضمائم اخرى ہیں، ان پر اثر شرعی یعنی کشف رائے معصوم ان مجموع اس سے ہو رہی ہے۔ لیکن حجت خبر واحد کے ادلہ کہتے ہیں کہ جہاں پر مستقیماً کیا ہے وہ اثر شرعی مترتب ہو رہا ہو خبر پر، وہاں پر وہ خبر حجت ہے۔ یہاں پر منقول جو اجماع منقول بخبر الواحد ہے، یہاں پر اس پر مستقیماً اثر شرعی مترتب نہیں ہو رہا، لہذا وہ ادلہ جب شامل نہیں اس کو تو یہ حجت نہیں رہے گا۔ واضح انشاءاللہ تعالی۔ مصنف نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے کہ حجیت ادلہ خبر واحد اس صورت میں اجماع کو شامل ہیں جہاں پر منحصراً اسی پہ اثر مترتب ہو رہا ہو، بلکہ اگر یہ جزء السبب ہو، مجموع جس پر اثر شرعی جس سے کشف رائے موسوم ہو رہی ہے اس مجموع کا اگر حصہ یہ ہے تو یہ کافی ہے۔ جس طرح صاحب کا مباحث میں عرض کیا تھا کہ شاہد بینہ جو ہے یہ حجت شرعی ہے، بینے پر حکم شرعی مترتب ہوتا ہے جب کیا ہے دو شاہد، بینہ یعنی دو شاہدوں کی شاہدی، فرض کرتے ہیں جب شاہد اول شہادت دیتا ہے تو اس شہادت کے اوپر یعنی اس کی شہادت حجت ہوتی ہے فی حین الشہادہ یا حجت نہیں ہوتی؟ جواب حجت ہوتی ہے، واضح ہے۔ ولو اس پر اثر شرعی تب مترتب ہوگا جب شہادت اول سے شہادت ثانی کو کیا کریں؟ منظم کریں۔ لیکن اس سے انضمام کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ شہادت اول اصلا اس کا کوئی اثر نہیں ہے، نہیں، اس کا اثر ہے ولو فی ضمن المجموع ہے، جز ہے، اس وجہ سے لہذا کل پر جو اثر مترتب ہو رہا ہے تو وہ اثر بالتبع کل کے تمام اجزاء کا بھی اثر ہے، واضح ہے۔ لہذا شاہد اول کی شہادت کا اس لحاظ سے مجموع کے لحاظ سے اثر ہے۔ اسی طرح کیا ہے جو کتاب میں مثال دے رہے ہیں کہ جہاں پر تعین حال سائل ہو، مثال کے طور پر کسی سائل نے امام سے سوال پوچھا، پتہ نہیں ہے کہ وہ سائل کون ہے، ہم کچھ معلوم کرتے ہیں کہ سائل فلاں شخص تھا اور فلاں مسئلے کے بارے میں کیا ہے جی اس نے سوال پوچھا تھا، تو تعین حال سائل سے ہمیں مراد امام کا کیا ہے جی علم ہوتا ہے۔ مراد امام کے سائل نے یہ سوال کیا تھا، امام نے لا بأس کہا، سائل نے پوچھا تھا کہ نماز اگر میں یوں پڑھوں تو امام نے کہا لا بأس، اس سے یہ پتہ چلا کہ امام کی مراد کیا ہے۔ لیکن کشف رائے امام کے لیے فقط منحصراً یہ سوال سائل اور تعین حال سائل سبب تام ہے یا اس کے لیے اور بھی کیا ہے چیزیں چاہیے؟ جواب اور بھی چیزیں چاہیے۔ امام کا کلام کیا ہے، تقیے کے مورد میں صادر ہوا ہے یا نہیں صادر ہوا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ سیاہ کے کلام کس چیز کی تقاضا کر رہا ہے، مولا کے مراد کے جو کلام سے مراد ہے جس میں ظہور ہے اس کے خلاف کوئی کرینہ تو نہیں ہے، فقط سائل کے حالات اور اس مورد سوال سے ہم امام کے یعنی مراد واقعی کا جو کیا ہے حقیقت میں اثر شرعی ہے منحصراً اس پہ اثر مترتب نہیں ہو رہا، اگرچہ سوال سائل بھی جزء سبب ہے اثر شرعی کے کشف کرنے کے لیے۔ ہاں قضا اگر کسی قضیے کے بارے میں سوال ہو اور امام کیا ہے اس کا جواب دیں تو اس طرح کے تمام موارد میں یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں، سوال سائل سبب بنتا ہے۔ قضیہ جس کے بارے میں سوال ہے امام اس کا جواب دیتے ہیں، اس جواب سے ہم کیا ہے کشف رائے کرتے ہیں، لیکن یہ جزء سبب ہے، تام سبب نہیں ہے۔ لہذا ان سے یہ ثابت ہوا کہ تمام موارد میں ضروری نہیں ہے کہ اثر شرعی مستقلاً مترتب ہو تب حجت ادلہ کیا ہے خبر واحد اس کو شامل ہو، بلکہ اگر جزء و سبب واقع ہوں تو کیونکہ مجموع جس پر اثر شرعی مترتب ہو رہا ہے اجماع منقول اس کا کیا ہے جی جز ہے، کافی ہے یہ حجیت کے لیے۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ ولا تفاوت فی اعتبار الخبر، کہہ رہے ہیں کہ فرق خبر کے معتبر ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، بینما اذا کان المخبر به تمامہ یعنی تمام السبب لثبوت الاثر شرعی، اس میں فرق نہیں ہے کہ مخبر بھی یعنی جس چیز کی خبر دی گئی ہو وہ تمام سبب ہو، یعنی سبب تام ہو کس کے لیے؟ ثبوت حکم شرعی کے لیے، او یا ما لہو دخل فیہ، یا کیا ہو ما سے مراد یعنی جزء سبب ہو، ما لہو کی ضمیر اسماء کی طرف جاری، دخل فیہ، فیہ یعنی فی السبب، یا کیا ہے مخبر بھی ایسی چیز ہو کہ جس کا دخل ہو اس میں سبب میں، و بھی اور یہ بھی ضمیر ما کی طرف جا رہی ہے،
وَبِهِ قِوَامُهُ، قوامہ کی ضمیر کیا ہے؟ سبب کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے ذریعے سبب کا کیا ہے جی؟ قوام ہے، یعنی یہ جز ہے، اگر یہ مل جائے تو سبب کیا ہو جائے گا؟ تام ہو جائے گا، یعنی عبارت الخواہ جزء سبب ہو، سیدھا کہنا چاہیے بینما اذا کان المخبر به تمامہ جزءہ، یہ ما لہ دخل فیہ وبہ قوامہ، یہ ساری عبارت کیا ہے؟ اس عبارت اخرى ہے جزء سبب سے، لہذا مخبر بھی جزء سبب ہو کشف رائے معصوم کے لیے تب بھی کیا ہے؟ خبر حجت ہے، مخبر بھی جزء کیا ہے جی؟ تمام سبب ہو پھر بھی کیا ہے؟ کافی ہے، کما یشہد بھی یعنی عدم تفاوت، یہ جو تفاوت نہیں ہے اس طرح کے دونوں خبروں میں، جہاں پر مخبر بھی تمام سبب ہو یا جزء سبب ہو، اس میں فرق نہیں ہے، حجیت ہو یعنی حجیت الخبر بلا ریب، بلا کسی شبہ کے، فی تعیین حال السائل، سائل کے حال کے معین کرنے میں، مثال کے طور پر کوئی شخص روایت نقل کر لے کے آیا، پتہ نہیں ہے کہ شخص کیا ہے جی؟ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، دوسرا اگر کوئی بندہ شاہدی دیتا ہے کہ یہ فلاں شخص جس نے یہ روایت بیان کی ہے ثقۃ عادل، واضح ہے، یہ اس شخص کی جو شہادت ہے یہ آیا سبب تام ہے کہ اس کے اوپر اثر شرعی مترتب ہو یا سبب ناقص ہے؟ جواب سبب تام نہیں ہے، کیونکہ اس کی خبر جو حجت ہے وہ اسباب بینہ اگر ہو تو دوسرا شاہد بھی چاہیے، واضح ہے، اس کی کیا ہے جی؟ وثاقت کے ثبوت کے لیے۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی؟ جزء سبب ہے، لیکن اس کے باوجود جب دوسرا شاہد گواہی دی اس کے اس وثاقت و عدالت کے بارے میں تو بے عنوان بینہ اس شخص جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ ثقہ یا ثقہ نہیں ہے اس کی بات قبول ہوگی، لیکن ایسا نہیں کہ شاہد اول کی شاہدی کیا ہے؟ بلا محل واقع ہو رہی ہے، نہیں، وہ بھی کیا ہے؟ فی محل ہے اور جزء سبب ہے، لیکن اثر شرعی تب مترتب ہوگا جب کیا ہے؟ مثلا اس راوی کے بارے میں کسی اور کی طرف سے جرح موجود نہ ہو، یا کیا ہے جی؟ اس کے فقط جرح نہیں، عدم توثیق موجود نہ ہو، ممکن ہے کہ ایک راوی ایسا ہو سکتا ہے جس کی ایک رجالی کیا ہے؟ توثیق کرتا ہے، لیکن دوسرا اس کی تضعیف کرتا ہے، لہذا اس کی تضعیف نہیں ہوئی، جرح اس کے اوپر واقع نہیں ہوئی، تب کیا ہے؟ حال ناقل پر اگر شاہد اول قائم ہو تو یہ جزء بنتا ہے سبب، لیکن اگر دو شاہد قائم ہو جائے تو کیا ہے جی؟ بینہ بن جائے گا، اور اسباب بینہ کیا ہے؟ اس کی حجت ثابت ہو جائے گی، لہذا کہتے ہیں کہ بلا کما یشد بھی یعنی بعدم تفاوت حجیت ہو یعنی حجت الخبر الواحد بلا ریب بغیر کسی اشکال کے، فی یہ حجت کس میں ہے؟ فی تعیین حال السائل، حال سائل کو معین کرنے کے نسبت، یعنی وہی حال سائل یعنی حال ناقل جو نقل کر رہا ہے یا سوال کر رہا ہے کسی مورد میں، وخصوصیت القضیت الواقعۃ المسئول عنها، یا جو وہ قضیہ جس کے متعلق کیا ہے؟ سوال کیا گیا ہے، جس میں امام نے لا بأس کہا ہے، وہاں پر اگر آپ تعیین حال سائل پوچھتے ہیں تو وہاں پر تعیین حال سائل سے آپ کو جزء سبب محرز ہوتا ہے، اگر پتہ چل جاتا ہے کہ سائل نے فلاں مورد میں نماز کے اس مسئلے کے متعلق کیا ہے؟ امام سے پوچھا اور امام نے لا بأس کہا، تو حال سائل سے آپ کو مراد امام کا جو اثر شرعی ہے اس کا علم ہوتا ہے، لیکن کیا ہے؟ علم تام کشف تام نہیں ہوتا بلکہ جزء سبب ہوتا ہے، وغیر ذالک مما لہ دخل فی تعیین مرامہ من کلامہ، اس کے علاوہ باقی سارے کیا ہے چیزیں مما لہ دخل جن کا دخل حاصل ہوتا ہے فی تعیین مرامہ یعنی تعیین مرام السائل، یہ علیہ السلام کلمہ زائد ہے، من کلامہ، من کلام کیا ہے جی؟ سائل کے کلام سے اس طرح کی باقی چیزیں کیا ہے جی؟ آپ کشف کر سکتے ہیں، اللہ کہ کیا ہے؟ آپ تعیین مرامہ علیہ السلام کو رکھیں کہ جہاں پر مثال کے طور پر قضیہ مسئولہ ایسا ہو، جیسے کہ امام نے کہا کہ یجب الحج علی المستطیع، واضح ہے، پھر سائل آ کر سوال کرتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ مل مقصود من المستطیع، مستطیع سے کیا مقصود ہے مولا، اور امام بیان کرتا ہے کہ مستطیع سے مقصود یہ ہے، تو یہاں پر تعیین مرام مولا میں کیا ہے؟ سائل کے سوال کا دخل ہے، تو اس صورت میں مرام ہی یعنی امام کی طرف ہی جائے گی، علی حال عبارت مشکل نہیں ہے، بن نتیجہ خلاصہ یہ ہوا
کہ خبر واحد کی اجلہ شامل ہیں ان موارد کو بھی جہاں پر خبر واحد، یہ اجماع منقول کا ہم نام ہی نہیں لے رہے، خبر واحد کہہ رہے ہیں، کیونکہ اجماع منقول بخبر الواحد وہی یہ بات اخرى خبر واحد سے واضح ہے. تو خبر واحد کو اس کا مطلب ان کا اجماع منقول کیا ہے بخبر الواحد، یہ اس کے سامنے کیا ہے مضمر ہے، آپ یوں سمجھیں بریکٹ میں. حجت مخصوص نہیں ہے ان موارد میں جہاں پر اجماع منقول بخبر واحد سبب تام ہو کشف رائے معصوم کے لیے، بلکہ ادلہ حجت خبر اس مورد کو بھی شامل ہیں جہاں پر اجماع منقول بخبر الواحد جزء السبب ہو کیا ہے کشف رائے معصوم کے لیے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر اجماع منقول یا نقل السبب ان حسن ہو لیکن مسبب کیا ہو اس کا نقل کرنا دوسرے قرائن اور ضمائم سے آپ کرتے ہیں اور بالنتیجہ کشف رائے معصوم ہوتا ہے، تو اجماع منقول کیا ہے جو سبب ہے یہ بالآخر جزء السبب ہے مع الضمائم الاخرى، اور جب جزء السبب ہے تو اس صورت میں کیا ہے اس کے اوپر اثر شرعی جو کشف رائے معصوم میں مترتب ہو رہا ہے، بالنتیجہ وہ ادلہ جو حجت خبر واحد کو شامل ہے وہ اس مورد کو بھی کیا ہوں گے شامل ہوں گے. ینبغی التنبیہ علی امور، اس کے بعد پھر اجماع منقول کے متعلق کچھ کیا ہے تنبیہات ذکر کرتے ہیں. تنبیہ اول میں کوئی نیا مطلب نہیں ہے، سابقہ مطالب کا تکرار ہے کہ اجماع کے 5 اقسام ہیں. اجماع یا تو حدثی ہے، یا اجماع کیا ہے جی لطفی ہے، یا اجماع تشرفی ہے، یا دخولی ہے. پھر حدثی کے 2 قسمیں، کبھی پر حدث کے جو مناشئ ہیں وہ ضروری اور بدیہی چیزیں ہیں، اور کبھی حدث کے مناشئ کیا ہیں نظری ہیں، جیسے کہ 10 علماء کا اجماع تھا. اس کی کیا ہے وضاحت کرتے ہیں. جہاں پر کہتے ہیں کہ اجماع دخولی ہو قسم اول، وہاں پر یہ اجماع دخولی میں مفروض یہ ہوتا ہے کہ امام کیا ہے ان مجمعین میں داخل ہے. اگر اس طرح کا اجماع حاصل ہو جائے تو فلا شک ولا شبہۃ فی انہ حجۃ بلا ریب، یہ حجت ہے. پتہ ہے کہ مجمعین میں امام کی رائے بھی شامل ہے، اس کا مطلب یہی کیا ہے جی حکم واقعی ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو امام مخالفت کرتا. شامل اس کا مطلب وہی جس پہ باقی سارے کٹھے ہیں امام بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن مصنف قدس سرو کہتے ہیں کہ یہ اجماع اگر ثابت ہو جائے تو حجت ہے، لیکن اول کلام ہے کہ اس طرح کا اجماع کیا ہے ثابت ہو، لا سیما غیبت کے زمانے میں اصلاً ممکن نہیں ہے. اس بات دون خرط القطع، جس طرح محالات کے لیے مثال دیتے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ مجمعین میں امام کیا ہے شامل ہیں، قدما ہو یا متاخرین ہوں، کیسے ہم کشف کریں؟ مفروض ہے کہ امام پتہ غیب میں ہے، مجمعین کا اجماع ہے کسی رائے کے اوپر، علماء کے اس اجماع میں خود امام کی رائے شامل ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے؟ لہٰذا اجماع دخولی اگر ثابت ہو جائے تو حجت ہے، لیکن اول کلام اس کے ثبوت میں ہے، لہٰذا اشکال صغروی ہے، یعنی اجماع کیا ہے متحقق نہیں ہے. دوسرا الاجماع الحدثی، ایسا اجماع جو حدثی ہے. اس میں اجماع حدثی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ نقل سبب ان حسن ہوتا ہے، لیکن مسبب یعنی رائے کشف رائے معصوم کیا ہے ان حدثن ہم کرتے ہیں. کیوں؟ بے سبب ملازمت عادیتین بین سبب والمسبب، سبب مسبب کے درمیان ملازمہ عادی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو اجماع کو نقل کرتا ہے وہ تمام علماء و فقہا کی آراء کو دیکھتا ہے، تتبع کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، قدماء کی آراء، متأخرین کی آراء، اور سابقہ زمانوں میں ابھی ہر زمانے کے نسبت جتنا کیا ہے گزر چکا ہے زمانہ، اور بالنتیجہ تمام زمانے کے علماء متقدمین ہیں متأخرین ہو، سب کے تتبع کے نتیجے میں اس نظریے تک پہنچتا ہے کہ سب علماء کا اتفاق ہے اس رائے کے اوپر. اس سے ملازمہ حاصل ہوگا عادتاً سب لوگوں کو. اگر ہمارے سامنے بھی اگر اس طرح کا اجماع آ جائے کہ سارے علماء من القدماء الی المتأخرین الی الآن تمام زمانوں میں سب کے سب متفق ہیں کہ یہ شرعی حکم اس سے کیا ہے جی طرح ہے، اس پر اجماع ہے سب کا، تو عادتاً لوگوں کو کیا ہے اگر اس طرح کا اجماع حاصل ہو جائے تو ملازمہ ہوگا اجماع اور رائے معصوم کے کشف ہونے میں. یعنی یہ اجماع حتماً بالنحو الملازم العادیہ کاشف ہوگا رائے ان معصوم سے، اور اگر کشف رائے معصوم ہو تو کیا ہے حجت ہوگا. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ مشکل اس میں بھی صغروی ہے. یہ اس طرح کا اجماع کیا ہے
کوئی بندے خدا ہو جو قدماء و متاخرین کے تمام علماء، سارے عالم کے جو علماء ہیں اس کے آراء کو اکٹھے کرے اور پھر کیا ہے جی اس نظریے پہ پہنچے کہ سب متفق ہیں تمام زمانوں میں، یہ اصلاً کیا ہے عادتاً ممکن نہیں ہے۔ اگر فرض کریں اس طرح کا اجماع ہو بھی تو اس طرح کا کون سا مسئلہ ہے جس میں قدماء سے لے کر متاخرین تک ابھی تک اس مسئلے میں اس طرح کے اجماع کے کیا ہیں ایسا محل ہمیں نظر نہیں آتا۔ بالآخر اجماع کسی نہ کسی مسئلہ فرعی فقہیہ پہ ہوگا نا، معنی انفی میں ہم نہیں جانتے ایسا کوئی مسئلہ فرعی فقہیہ ہو جس میں اتفاق علماء ہو من القدماء المتاخرین اور سب کا سب بلا ایک فرد کے بھی کیا ہے جی مخالفت کی، کوئی ایسا مورد ہے۔ لہذا اس طرح کا اجماع اگر متحقق ہو جائے تو حجت ہے، لیکن اس کا تحقق اول کلام میں ثابت نہیں ہے کہ کسی انسان عادی کے امکان میں نہیں ہے کہ وہ تمام زمانوں کے تمام علماء کے کتب کی طرف مراجعہ کرے، تتبع کرے۔ ہر ایک شخص کیا ہے جی این ممکن ہے کہ ایک ملک کے ایک حصے میں 10 علماء کے بارے میں تتبع کیا ہے لیکن دوسرے 10 رہ گئے ہیں مثلا، واضح ہے، تو یہ عادتاً ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا اجماع حدسی جہاں پر ملازمہ عادی ہو اس کا تحقق ممکن نہیں، ان دونوں میں صغروی اشکال ہے۔ تیسرا اجماع حدسی جو حاصل ہوتا ہے من الاتفاق والصدفۃ، ملازمہ کیا ہے اتفاقی، یعنی مثلا یہ شخص نقل کر کیا ہے جی قائل ہے اس بات کا کہ اگر 10 علماء ہمارے زمانے کے 10 علماء کسی بات پر متفق ہو جائیں تو اس سے مجھے کشف رائے معصوم ہوگی۔ مثلا شیخ توسی ہو، شیخ مفید ہو، شاہ جی علامہ حلی ہوں، جی سید مرتضی علم الہدا ہوں، فلاں ہوں، یہ 10 علماء اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو ان کے اجماع سے مجھے کشف رائے معصوم ہوگا۔ کہہ رہے کہ یہ کیا ہے جی اس اجماع اور کشف رائے معصوم کے درمیان میں ملازمہ اتفاقی ہے۔ اتفاقی مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ بعض کو حاصل ہوگا بعض کو حاصل نہیں ہوگا، عادی نہیں ہے سب کا کیا ہے صورت کی طرح کہ تمام کو حاصل ہو، ایسا نہیں ہے، یہاں پر اتفاقی ہے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی اجماع کی دعویٰ کرتا ہے تو صغروین ہم اشکال نہیں کر سکتے، این ممکن ہے کہ بہت سارے علماء ایسے ہوں جن کو کیا ہے 5 علماء کے اقوال سے کیا ہے اس طرح کا کیا ہے کشف رائے معصوم ان کے لیے قطعی حاصل ہو جائے اور کیا ہے یقین حاصل ہو جائے، این ممکن ہے، یعنی اس طرح کے اجماع کا حصول محال نہیں ہے، لیکن اس کی حجیت جو ہے کبروی اشکال ہے، اس کی حجیت ثابت نہیں ہے، یعنی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اس طرح کے اجماع کی حجت کہ اگر 5 بندے اکٹھے ہو کر یا 10 بندے کیا ہے جی اکٹھے ہوں تو ان بندوں کے عبارات و اجماع سے کشف رائے معصوم ہوتی ہو، حتماً ایسا ثابت نہیں ہے، لہذا اس اجماع کی حجیت پر کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ قسم رابع اجماع تشرفی، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اجماع تشرفی ہے یہ بھی اگر متحقق ہو جائے تو کیا ہے حجت ہوگا، لیکن لا من باب الاجماع۔ اجماع تشرفی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص خود امام کے حضور میں شرفیاب ہوتا ہے اور خود کیا ہے معصوم سے مشافہتاً حکم سنتا ہے، لیکن اس حکم کو اگر ڈائریکٹ نقل کرے تو اس کے لیے خطرہ ہے، امام کے لیے خطرہ ہے، لوگ پڑھیں گے کہاں پر امام سے ملاقات ہوئی ہے اور کیسے کیا ہے جی امام کے اوصاف سے، اور یہ مثلا مشکلات ہو جائیں گی، تحقیق کا مورد ہے، یا کیا ہے وہ روایت جو جھوٹ دال کرتی کہ جو شخص غیبت کے زمانے میں ملاقات کی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اس طرح کے باب سے یہ کیا ہے وہ مشافہتاً اور جو خود امام سے سنا ہے حکم وہ اس طرح نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے اجماع العلماء، واضح ہے، کرے کہ اگر اس طرح کا اجماع حاصل ہو جائے اولاً تو اس کو اجماع کہنا کیا ہے تسامحی تعبیر ہے، اگر یہ حاصل ہو بھی جائے تو یہ حجت ہوگا اسباب خبر واحد، کیونکہ ایک شخص نے کیا ہے امام سے سنا ہے اور وہ نقل کر رہا ہے، جس طرح خبر واحد خود مشافہتاً زرارہ امام سے ساتھ نقل کرے یہ اس باب سے ہو جائے گی نہ کہ اسباب اجماع۔ لہذا اجماع تشرفی اولا اس کا ثبوت ممکن نہیں ہے، واضح ہے، اگر ثابت ہو بھی تو اس کی حجت اسباب خبر واحد ہوگی نہ کہ اسباب کیا ہے جی اجماع منقول۔ اصلا اجماع منقول باب سے کیا ہے یہ مورد خارج ہو جائے گا۔ قسم خامس اجماع لطفی ہے۔ اجماع لطفی کا مطلب کیا ہے؟ اجماع لطفی کا مطلب یہ تھا کہ اگر علماء دہر کسی یا فقہا کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں اور فرض یہ ہو کہ وہ خلاف کیا ہے جی حکم واقع ہوں تو اسباب لطف
امام کے اوپر ضروری ہے کہ کیا کرے؟ ان کی ہدایت کرے اور ان کے خلاف کیا ہے؟ اپنی رائے کو اظہار کرے. ایقاء الخلاف بینہم، یہ اسباب لطف امام کے اوپر کیا ہے جی؟ واجب ہے. لہذا قاعدہ لطف کی تقاضا کیا ہے کہ جس بات پر کیا ہے مجمعین اجماع کیا ہے اور مخالف نہیں ہے، اس کا مطلب یہی کیا ہے؟ قول حق اور کشف رائے معصوم کرتا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ نظریہ باطل ہے. کیوں؟ 3 وجوہات کی بنا پر. وجہ اول، امام معصوم جو حجت خدا ہوتی ہے اس کے اوپر حکم واقعی کا بیان کرنا لازم ہوتا ہے. اسباب لطف اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہوتا کہ وہ ہر فرد پر، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر وہ حکم لوگوں تک پہنچاتا رہے. یہ واجب نہیں ہے. امام کے لیے واجب کیا ہے؟ حکم واقعی کو کیا ہے؟ اصل حکم واقعی کو بیان کرنا. جب امام نے حکم واقعی بیان کیا تو کسی بھی سبب سے کیا ہے جی وہ حکم ضائع ہو گیا، مخفی ہو گیا، لوگوں سے کیا ہے جی مجہول ہو گیا، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ لوگوں کا قصور، امام کا قصور نہیں ہے. مثلا ابھی جو امام کیا ہے جی غائب ہیں، یہ کیوں غائب ہے؟ ہمارے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے. لہذا قصور من طرف الامام نہیں ہے. امام اسباب لطف جو ان پر واجب تھا وہ ادا کر دیا ہے. نقص کیا ہے؟ ہمارے طرف سے ہے، کوتاہی ہمارے طرف سے ہے. بالنتیجہ اسباب لطف جو چیز امام پر ضروری تھی وہ ادا کر دی ہے. اس سے زیادہ امام کے اوپر واجب ہی نہیں ہے. اولا. ثانیا، لطف کی تقاضا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایقاء الخلاف نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں ایقاء الخلاف کیا ہے جی لطف کی تقاضا ہے، تو ہم کہتے ہیں بطریقہ اولا اتفاق، ایقاء الاتفاق امام کیا ہے اسباب لطف زیادہ واجب ہونا چاہیے. امام آ کر ان کے درمیان میں ایقاء الخلاف کرے مجرم ان کے درمیان میں، یا ایقاء الاتفاق کرے، یہ اولا ہے. ایقاء الاتفاق کرے. لہذا اگر اسباب لطف کیا ہے واجب ہو تو ایقاء الخلاف واجب نہیں ہوگا، بلکہ ایقاء الاتحاد و اتفاق واجب ہوگا، تاکہ لوگ علماء کے درمیان میں اتفاق حاصل ہو نہ کہ اختلاف حاصل ہو. لہذا قاعدہ لطف کی تقاضا ایقاء الخلاف نہیں ہے، کما تفضلتم وتقولون. واضح ہے. ثانیا. ثالثا، امام کا اسباب قاعدہ لطف وہاں پر ایقاء الخلاف ضروری ہوتی ہے جہاں پر حکم مرحلے تنجز تک پہنچ چکا ہو، فعلی مرحلے تک پہنچ چکا ہو. واضح ہے. اس میں علماء کا اجماع ہو اور وہ حکم منجز ہو اور سارے علماء مخالف حکم واقعی ہوں، تو اس صورت میں امام کے اوپر اسباب لطف واجب ہے کہ کیا کرے؟ ان کی ہدایت کرے. لیکن یہ جس بات پر علماء کا اجماع ہے یہ حکم مرحلے تنجز تک پہنچ چکا ہے، یہ کہاں سے ثابت کریں گے ہم؟ لہذا اسباب لطف کیا ہے؟ امام کے اوپر یہ چیزیں کیا ہے؟ واجب نہیں ہیں. دیکھتے ہیں یہ عبارت میں کہاں سے مطلب معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. مصنف کہا قاعدہ لطف باطلۃ، باطل میں ساری چیزیں ہیں. ینبغی التنبیہ علی امور. الاول، یہ تنبیہات کس بات کے لیے ہے؟ اس بات کے اوپر کہ جو آپ نے جتنے مستندات ذکر کیے کہ یہ اجماعات کیا ہے منقولہ بنحو دخولی، بنحو تشرفی، بنحو لطفی، یہ کاشف رائے معصوم سے یہ کیا ہے جی بات درست نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کوئی بھی کاشف رائے معصوم. الاول انہ قد مر کیا ہے کہاں پر گزر چکا ہے؟ سابقہ صفحے پر. لیکن الاجماعات المنقولہ فی السنۃ الاصحاب غالباً مبنیۃ، بالکل صفحے کے ابتدا میں، مبنیۃ علی الحدث، حدث ناقل. یہ اس مطلب کی طرف اشارہ کریں. یہ یہاں پر ہم کہہ چکے ہیں کہ ان مبنا دعوی الاجماع غالباً، دعوی اجماع جو کی گئی ہے ان کے اکثر مبنا کیا ہے؟ وہ اعتقاد الملازمت عقلاً، کہ وہ ملازمہ کیا ہے عقلی کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں. ملازمہ عقلی کس کے درمیان میں؟ نقل اجماع اور کشف رائے معصوم کے درمیان میں. یہ ملازمہ عقلی بیان ہے کس کے لیے؟ قاعدے لطف کے لیے. اعتقاد الملازمت عقلاً یعنی اجماع لطفی. کیوں؟ لقاعدۃ اللطف، یہ خود بیان کر رہے ہیں کیوں ملازمہ عقلی کے قائل ہیں؟ قاعدہ لطف کی بنا پر. وہی باطلۃ، یہ جو دعوی اجماع ہے کہ ملازمہ عقلی ثابت ہے بین السبب والمسبب، یعنی بین الاجماع و کشف رائے المعصوم، یہ باطل ہے. یہ قاعدہ کیا ہے؟ باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ 3 وجوہات کی بنا پر ہم نے جو ذکر کی. او اتفاقاً، یا ملازمے کے قائل ہیں غالباً کس بات کے اوپر؟ کہ ملازمہ اتفاقی پایا جاتا ہے اجماع اور کشف رائے معصوم کے درمیان میں. اتفاقاً عطف ہے کس کے اوپر؟ عقلاً پر.
یعنی وہ اعتقاد الملازمت عقلاً اور اعتقاد الملازمت اتفاقاً. بحدث رأیہ من فتوی جماعت، یہ اتفاقاً کا بیان ہے، یہ با سبب ہے یہاں پر. بحدثن یعنی بے سبب حدث رأیہ علیہ السلام کو اتفاقاً کس طرح کہتے ہیں؟ کہنے کہ رائے معصوم کا حدث حاصل ہوتا ہے من فتوی جماعت، جماعت کے فتویٰ سے، مثلا 10 لوگوں کے فتویٰ سے. وہی غالباً غیر مسلمہ، اور یہ کیا ہے جی ملازمہ اتفاقی جو ہو یہ غالباً تسلیم شدہ نہیں ہے، یعنی یہ حجت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل ثابت نہیں ہے کہ یہ ملازمہ اتفاقی اس سے کشف رائے معصوم ہوتی ہو. وَأَمَّا كَوْنَ الْمَبْنَى الْعِلْمِ بِدُخُولِ الْإِمَامِ بِشَخْصِهِ فِي الْجَمَاعَةِ، لیکن جہاں پر اجماع دخول کی بات ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ علم ہے دخول الامام بشخصی، کہ امام خود داخل ہیں فی الجماع یعنی مجمعین میں. او العلم برأیہ للاطلاع بما یلازمہ عادتا من الفتاوی، یا امام کے رائے کا علم حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ تعلیل کیا ہے؟ للاطلاع بما یلازمہ، کیونکہ اطلاع حاصل ہے بما ایسی چیز کے اوپر جو یلازمہ ہوگی، تو رائے معصوم کی طرف جا رہی ہے، یعنی جو ملازمہ رکھتی ہے رائے معصوم کے ساتھ عادتاً. یہ من بیان ہے ما کا، بما من الفتاوی، یعنی فتاوی کا اطلاع حاصل کیا ہے ناقل نے جس اطلاع سے عادتاً رائے معصوم کا کیا ہے جی ملازمہ سمجھ میں آتا ہے. فقلیل جدا، یہ فقلیل جدا دونوں کے ساتھ مربوط ہے، یعنی اجماع دخولی ہو یا ملازمہ عادی ہو، کیا ہے اجماع اور رائے معصوم کے کشف ہونے کے درمیان میں یہ فقلیل جدا فی الاجماعات المتداولۃ فی السنۃ الاصحاب کما لا یخفی، یہ کیا ہے دونوں چیزیں وہ اجماعات جو علماء کے کیا ہے جی زبانوں پہ رائج اور منقول ہیں، ان میں اس طرح کی دعویٰ کرنا کیا ہے بعید ہے. یعنی وہ اجماع دخولی کے باب سے ہوں یا کیا ہے اجماع حدثی جہاں پر کیا ہے ملازمہ آتی ہو، اس باب سے نہیں ہیں. نہ فقط بلکہ فقلیل جدا، بلکہ بل لا یکاد، یہ بل یکاد قلیل جدا سے اضراب ہے، یعنی تھوڑا سا اوپر دعویٰ کرتے ہیں. بل لا یکاد یتفق العلم بدخول علیہ السلام علی نحو الاجمال فی الجماعت فی زمان الغیبت، بلکہ اصلا ممکن نہیں ہے کہ امام کے دخول کا علم اجمالی بھی حاصل ہو ان مجمعین میں غیبت کے زمانے میں. واضح ہے؟ کیسے آپ غیبت کے زمانے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجمعین میں امام داخل ہے؟ ملے ہیں آپ امام سے؟ دیکھا ہے؟ ہاں جی نہیں، کوئی بھی دعویٰ یہ کیا ہے نہیں کر سکتا. لیکن جہاں تک کیا ہے وَإِن اُحْتُمِلَ تَشَرُّفُ الْأَوْحَدِيُّ بِخِدْمَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ أَحْيَانًا، اگرچہ یہ احتمال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ بعض علماء امام کے خدمت میں حاصل ہوئے ہوں اور امام سے کیا ہے حکم مشافاتاً سنا ہو، یہ ممکن ہے، لیکن کیا ہے جی اس کی حجت ثابت نہیں ہوگی. اگر حجت ہوگی بھی تو اسباب خبر واحد ہوگی، نہ کہ اسباب اجماع منقول، کیونکہ یہ شخص خود نہ کیا ہے امام سے سنی ہے خبر اور کیا ہے وہ نقل کر رہا ہے. اجماع کہاں ہے؟ اجماع اصلا نہیں ہے. اگر اس کی خبر کو ہم مانے بھی تو کیا ہے اسباب خبر سکا یہ حجت ہوگی، کیونکہ سکا شخص سے خبر دے رہا ہے، اس وجہ سے کیا ہے حجت ہوگی، نہ کہ اسباب اجماع منقول. فلا یکاد، یہ فلا یکاد کیا ہے جی تفریح کس بات کے اوپر؟ یہ سارے مطلب جو ذکر کیا ہے. فلا یکاد یجدی نقل الاجماع، لہذا نقل اجماع لا یجدی یعنی لا یفید، کس لحاظ سے؟ کشف رائے معصوم کے لحاظ سے اجماع کے جتنے طرق آپ نے ذکر کیے وہ مفید نہیں ہے. الا من باب نقل سبب، ہاں نقل سبب کے لحاظ سے کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناقل سبب کو عن حسن نقل کرتا ہے، اس لحاظ سے کیا ہے جی حجت ہے، لیکن اس سے کشف رائے معصوم ہو ایسا نہیں ہے. بالمقدار الذی احرز من لفظہ، وہ نقل سبب کیا ہے اس مقدار کے لحاظ سے الذی احرز من لفظہ جو محرز ہے، من لفظہ من کیا ہے من لفظ سبب، بما اقتنف بہ یعنی بالسبب جو ملا ہوا ہے کیا ہے جی سبب کے ساتھ، من حال او مقال قرین حالیہ یا مقالیہ، ویعامل معہ معاملۃ المحصل، تو اس صورت میں معاملہ کیا جائے گا معہ یعنی مع سبب معاملۃ المحصل، اجماع محصل والا معاملہ کیا جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نقل سبب عن حسن ہے یہ جزء السبب ہے، درست ہے. باقی آپ دوسرے جو نقل مسبب ہے
وہ آپ ان اجماعات منقولات دخولی و تشرفی و حدثی ان کے ذریعے سے نہیں کشف کر سکتے. ہاں دوسرے ضمائم آپ کے پاس اگر ہوں، مثلا دوسرا اجماع منقول کے ساتھ دوسری روایت ہو، شہرت فتوائیہ ہو، یا ناقل کے الفاظ صریح ہیں، واضح ہے، یا ناقل خود ایسا شخص ہے جو اپنے زمانے کا مشہور دہر شخص ہے، متین ہے، قوی ہے رجال میں، ان چیزوں میں وہ نقل دعویٰ کرتا ہے اجماع کی. اس طرح کے قرائن سے اگر آپ کو حاصل ہوتا ہے سبب تام کہ یہ نقل سبب کاشف ذرائع معصوم ہے تو فبہا و نعمہ فثبت المطلوب. اگر حاصل نہیں ہوتا تو اس صورت میں ان منقولات اجماعات منقولہ کی وجہ سے آپ کشف رائے معصوم نقل کیا ہے ثابت نہیں کر سکتے. تھک تو نہیں گئے؟ ہاں جی اگر کوئی جواب نہیں اس کا مطلب تھک گئے ہیں. آسانی انشاءاللہ تعالی آئندہ میں. صلی اللہ علی محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین. فرق رہ جاتا ہے جب ہم عدلہ کہتے ہیں کہ چاہ رہے ہیں کتاب سنت اجماع اور عقل، جب اس کو منقول